دنیا میں دو طرح کے کرنسی نوٹ ہوا کرتے ہیں اور دو ہی طرح کے کوائنز ہوا کرتے ہیں۔ اگر ہم شروع میں کوائنز کے حوالے سے بات کریں تو ایک ہینڈ میڈ ہوا کرتے ہیں اور دوسرے جو ہوا کرتے ہیں وہ مشینی کوئن ہوا کرتے ہیں۔ مشینری کوئن جو ہوا کرتے ہیں وہ ہیں جو آج کل ہم اپنا لین دین میں استعمال کر رہے ہیں۔ دوسرے ہوا کرتے ہیں ہینڈ میڈ، جو مغلیہ خاندان نے خاص طور پر اور اس سے پہلے کے جو ادوار ہیں انہوں نے استعمال کیے تھے، یعنی وہ مشینوں میں اس انداز میں وہ استعمال نہیں ہوتے تھے بنانے کے لیے منٹ میں جس طرح سے آج کے یہ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر قدیم ہم تہذیبوں کو اٹھا کر دیکھیں، انڈس ویلی کی سویلائزیشن ہے، وادی سندھ کی تہذیب ہے، گندھارا تہذیب ہے، کشان ٹائم پیریڈ ہے، تو یہاں کے جو کوائنز ہمیں ملیں گے وہ ہمیں مشینری نہیں ملیں گے بلکہ وہ ہمیں ہینڈ میڈ ملیں گے، ہینڈ اسٹرک ملیں گے۔ تو ہینڈ میڈ جو کوائنز ہیں وہ بھی یہاں الحمدللہ ہمارے پاس بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ تو بنانے کے حوالے سے کوائنز کو عام عوام الناس کو اگر میں شاہین گروپ کے پلیٹ فارم سے سمجھانا چاہوں تو دو طرح کے کوائنز، ایک جو ہاتھ سے بنائے جاتے تھے زمانہ قدیم میں اور دوسرا جو مشین کے ذریعے آج کے دور میں بنائے جاتے ہیں۔ پھر ان کوائنز میں بھی دو طرح کے کوالٹیز ہوا کرتی ہیں، دو ورائٹیز ہوا کرتی ہیں۔ ایک ہوا کرتی ہے ریگولر کوائنز اور دوسری ہوا کرتی ہے کومیموریٹیو کوائنز۔ ریگولر کوائنز وہ ہوا کرتے ہیں جو ہم عام روزمرہ استعمال میں لین دین میں استعمال کیا کرتے ہیں، اور دوسرا کومیموریٹیو کوائنز ہوتے ہیں جو یادگاری کوائنز کہلاتے ہیں۔ یہ کسی بھی خاص واقعہ یا کسی خاص شخصیت کے پیدائش پر یا اہم کارنامے پر یہ جاری کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے اگر ہم بات کریں یادگاری کوائنز کی تو بہت بڑی تعداد میں یہ موجود ہیں۔ اگر میٹل وائز میں یہاں ڈسکشن کرنے لگوں تو آپ کے پیارے سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے عام عوام الناس کے لیے یہ بہت خوبصورت پوائنٹ ہوگا کہ پاکستان نے تاریخ پاکستان میں آج تک 4 سکے سونے میں جاری کیے اور 5 سکے چاندی میں جاری کیے ہیں، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ٹائم پیریڈ تھا، اور سب سے زیادہ مالیت کا پاکستانی کوائنز جو ہے وہ 3000 روپیہ کا کوائنز تھا اس وقت، اور اس میں 3 تولہ گولڈ شامل تھا۔ ایک کوائن میں 3 تولہ سونا شامل تھا، اور اس کے اوپر پاکستان کے قومی جانور مارخور کی تصویر موجود تھی۔ یعنی آج کی قیمت میں دیکھا جائے تو ایک کوائن تقریباً 6.5-7 لاکھ روپے کا۔ جی، اگر آپ اس انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ میٹل وائز اگر دیکھ رہے ہیں تو صحیح ہے کہ یہ 7-8 لاکھ کے قریب اس کی اماؤنٹ بن رہی ہے، لیکن یہ میٹل کے حوالے سے ہٹ کر اگر اینٹیکس پوائنٹ آف ویو سے آپ بات کریں ایز اے نوادرات، تو یہ کئی گنا مزید اس کو ضرب دے لیں گے ایک کوائن کو اس کی قیمت کے طور پر، کیونکہ یہ جو جاری ہوئے تھے یہ ٹوٹل 902 کوائنز جاری ہوئے تھے، 902 کوائن۔ یہ 902 کوائنز جو تھے یہ کلیکٹرز کے پاس بھی آئے، یہ ایمبیسڈرز تک بھی پہنچے، یہ دیگر ممالک میں بھی گئے۔ یہاں ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جب ایک شخص نے فار ایگزامپل 3000 کا وہ کوائن اس کو ملا، کچھ عرصے کے بعد جب گولڈ کی قیمت بڑھ گئی اور سنارے نے اس کو کہا کہ یہ 3500 یہ 4000 کا ہمیں سیل آؤٹ کر دیں، ہم اس کو میلٹ کر کے اس کی قیمت آپ کو دے دیتے ہیں، تو لوگوں نے جو اس حوالے سے اس فیلڈ کے نہیں تھے انہوں نے اس طرح سے اس کو میلٹ کروا دیا اور ختم کر دیے۔ لیکن آج کے دور میں وہ انتہائی اہم قیمتی ترین نوادرات ہیں، اور اگر وہ جینون پوزیشن میں ہوں تو انتہائی کاسٹلی ہیں۔ آپ کے پاس یہ سکے موجود ہیں؟ ہمارے پاس سلور کے جو کوائنز ہیں الحمدللہ وہ ہمارے پاس ورائٹی یہاں موجود ہے، اور اگر یادگاری کوائنز میں اب ریسنٹلی بات کریں تو 6 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی تصاویر پاکستان کے سکوں پر جاری ہوئی ہیں آج تک۔ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، ڈاکٹر رتفو، سر سید احمد خان، عبدالستار ایدھی اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، یہ 6 شخصیات ہیں جن کی تصاویر پاکستان کے کوائنز پر جاری ہوئی ہیں۔ ان کے علاوہ ایک شخصیت فیمیل اور ہے جس کی تصویر تو جاری نہیں ہوئی لیکن اس کا نام پاکستان نے سکے پر دیا تھا، اور اس سے ڈیڈیکیٹڈ ٹو محترمہ فاطمہ جناح، ان کے حوالے سے جاری کیا گیا تھا۔ تو یہ یادگاری
کوائنز ہوا کرتے ہیں. آپ کے اس شاہین گروپ کے حوالے سے ایک اور دلچسپ پوائنٹ اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا کہ عام طور پر لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جو چیز جتنی زیادہ پرانی ہوگی وہ اتنی زیادہ مہنگی ہوگی. مثال کے طور پہ اگر 1 صدی پرانی کوئی چیز ہے تو وہ زیادہ مہنگی ہے، اور اگر 2 صدی قبل ہے تو وہ اس کی نسبت زیادہ مہنگی ہوگی. میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی ایک خاص حد تک تو یہ کنسیپٹ صحیح ہے، لیکن 100% یہ نہیں ہے. بلکہ جو شہنشاہ ہوا کرتے تھے، یاد رکھیے گا کہ جو چیز نایاب ہوا کرتی ہے، دنیا میں کم ہوا کرتی ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہوا کرتی ہے. اور انگلش لٹریچر کے حوالے سے اگر بات کروں تو بیوٹی از اے نیم آف ڈسٹینس، کہ حسن ایک فاصلے کے نام ہے. جب تک کوئی چیز آپ سے فاصلے پر ہے اس میں چارمنگ آپ کو دکھائی دے گی، لیکن اگر اسی چیز کی بہتات ہو جائے گی تو وہ چارمنگ اتنی نہیں رہے گی آپ کے لیے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ٹائم پیریڈ سے بڑھ کر زیادہ اہم ترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کون سی چیز، مثال کے طور پہ ایک شہنشاہ تھا، وہ 2 صدی پہلے اس نے سکہ جاری کیا، اور دوسرا شخص ایسا ہے یا شہنشاہ ایسا جس نے 1 صدی پہلے جاری کیا سکہ. تو ممکن ہے 1 صدی پہلے جاری کیے جانے والا سکہ زیادہ قیمتی ہو اگر وہ کم تعداد میں معرض وجود میں آیا تھا یا آج کے دور میں ہمارے پاس موجود ہے. یعنی فار ایگزامپل ایسے بھی شہنشاہ موجود ہیں کہ جن کا ٹائم پیریڈ 1 ماہ سے بھی کم تھا، لیکن انہوں نے اپنے سکے جاری کیے، کوائنز جاری کیے دنیا میں. تو وہ کم محدود ٹائم تھا، محدود ٹائم میں محدود انہوں نے ورائٹی کو جاری کیا ہے. تو وہ زیادہ ویلیویبل ہیں، زیادہ قیمتی ہیں ایز کمپیئر ٹو وہ کہ جو اگر اس سے بھی زیادہ قدیم تھے، لیکن وہ 50 60 سال تک اگر وہ حکومتیں کرتے رہے اور ہر سال انہوں نے بیش بہا کوائنز کا اضافہ کیا، تو ان کی ویلیو کلیکٹرز کی نظر میں اتنی نہیں ہوگی کہ جتنی کم ٹائم پیریڈ والے کی ہوگی. مثال کے طور پہ کام بخش ہے تو بہت نایاب سکے ہیں اس کے. تو اس طرح سے اگر جو چیز کم ہوگی مقدار میں بھی، شرط یہ ہے کہ وہ جینون ہو، تو اس کی ویلیو زیادہ ہوگی. کرنسی نوٹ کے حوالے سے ہم بات کریں تو کرنسی نوٹ کی بھی اسی طرح سے 2 اقسام ہوا کرتی ہیں، ایک ریگولر اور دوسری یادگاری. ریگولر جو ہوا کرتے ہیں وہ جو ہم روز مرہ کی لین دین میں دکانوں پر استعمال کر رہے ہیں، اور یادگاری وہی جو خاص واقعی یا خاص شخصیت کے ساتھ بلانگ کریں گے. آج تک تاریخ پاکستان میں پاکستان کی جو کرنسی ہے، کرنسی نوٹ، وہ یادگاری صرف اور صرف 2 جاری ہوئے ہیں. ایک 5 روپے کا سکہ تھا اور اس پر الحمدللہ ملتان میں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی تصویر موجود ہے. اور دوسرا 75 روپے کا حال ہی میں سکہ جو ہے کرنسی نوٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا. یعنی یہ 50 سال جس وقت کمپلیٹ ہوئے تھے پاکستان کو بننے پر، اس وقت پاکستان کے 50 سالہ جشن کو مناتے ہوئے، سیلیبریٹ کرتے ہوئے 5 روپے کا یادگاری کرنسی نوٹ جاری کیا تھا. اور پھر 75 سال جب کمپلیٹ ہوئے تو پھر 75 روپے کا کرنسی نوٹ جاری کیا گیا. پھر اس کے ساتھ ہی 2 مختلف قسم کی ورائٹی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا تو وہ پیپر کرنسی کی صورت میں موجود ہوگی، اور یا پولیمر کرنسی نوٹ. ہائیبرڈ بھی موجود ہیں. ہائیبرڈ وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو کچھ حصہ اس کا پیپر پر مشتمل ہوا کرتا ہے اور کچھ حصہ اس کا پلاسٹک پر موجود ہوتا ہے. لیکن جو لیٹسٹ ہے وہ پولیمر کرنسی نوٹ ہے. پولیمر کرنسی نوٹ کا جو بانی ہے، جو موجود ہے، جس نے دنیا بھر میں سب سے پہلے جاری کیا تھا، وہ آسٹریلیا ہے. $10 اس نے جاری کیے تھے، اور اس کے بعد پھر اس پہ ایک مختلف ممالک کی دوڑ لگ گئی کہ انہوں نے اپنے کرنسی نوٹ جو ہے وہ پولیمر میں، پلاسٹک میں دینا شروع کیے.